ایک وقت تھا جب عرب کی زمین جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صدیوں سے لوگ سو بتوں کو اپنا گود سمجھ کر سجدے کرتے تھے۔ ہر قبیلہ کا الگ خدا، ہر گھر کا الگ میر، ہر شخص کا الگ راستہ۔ اسی بے نوری میں ایک آواز گونجی، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف جملہ نہیں تھا، یہ بتالیل نظام کے تاج کو ہلا دینے والا اعلان تھا، اور لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کون سا پیغام ہے جو ہمارے رسم و رواج کو چیلنج کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مکہ کے مشرکین کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، تو ان کے باطل مذہب، ان کی سیاست، ان کا فائدہ، ان کا سارا نظام تباہ ہو جاتا۔ لیکن کچھ لوگوں نے سچ کو پہچان لیا۔ جب حضرت بلال حبشی آرے نے ایمان قبول کیا تو ان کے اوپر ظلم کا سویرا ٹوٹ پڑا۔ گرم ریت پر لیٹا دیا گیا، سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا گیا، لیکن ان کی زبان بس ایک ہی لفظ کہہ رہی تھی، احد احد، ون اونلی ون۔ وہ کہہ رہے تھے، میرے رب کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مقابلہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں نے دنیا کو سبق دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ صدوہ، حضرت علی رضی اللہ صدوہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، جنہوں نے ایک پل کے لیے بھی شک نہیں کیا۔ یہ سب نے سمجھ لیا کہ یہ کلمہ صرف زبان کا نہیں، دل کا بھی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے، میرا رب صرف اللہ ہے، میں کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اور جب بندہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تو مطلب یہ کہ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ، ہر قدم، ہر سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر بندہ صرف زبان سے کہے تو کچھ نہیں بدلتا۔ جیسے تھن لگے اور بندہ صرف بولے لحاف لحاف، تو تھن نہیں جاتی جب تک لحاف اونھ نہ لے۔ کلمہ تب اثر کرتا ہے جب بندہ دل سے مان لے اور عمل سے ثابت کر دے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے ہر لمحہ اللہ کا بندہ رہنا، 24 گھنٹے اس کی مرضی کے مطابق چلنا۔ یہی ہے بندگی۔ اسلام کی عمارت 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ نماز، 5 بار اللہ کو یاد کرنا۔ روزہ، نفس کو کنٹرول کرنا۔ زکوٰۃ، مال کی محبت توڑنا۔ حج، اللہ کی مکمل اطاعت کا درس۔ ان سب کا مقصد صرف ایک، بندے کو رب کے قریب کرنا۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے، کیا تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ نہیں؟ جب بندہ کچھ سنت مانے اور کچھ چھوڑ دے تو وہ اللہ کے نزدیک منافق کے درجے پر ہوتا ہے۔ منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں۔ خلافت راشدہ کے بعد امت پر زوال آ گیا، بادشاہت آ گئی، ظلم آ گیا، عدل ختم ہو گیا۔ مسلم حکمران اللہ کا نظام چھوڑ کر دنیا کا نظام لے آئے، اور پھر گرنا شروع ہو گیا۔ آج دیکھو، کشمیر، فلسطین، سیریا، چچنیا، صومالیہ، خون ہمارا، دھمکے ہم کو، مجبوری ہماری۔ ہم 1/4 دنیا ہے، پھر بھی عزت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا نظام چھوڑ کر دنیا کا نظام چلتے ہیں۔ آج پوری اکانومی سود پر چل رہی ہے۔ کوئی کسان بیج سود پر لیتا ہے، کوئی گھر لون پر لیتا ہے، کوئی بزنس بینک لون سے کرتا ہے۔ ہر دانے میں سود گھس گیا، اور اللہ نے وعدہ کیا، جو سود لے گا اس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں گے۔ دین مکمل تب ہوتا ہے جب وقت اللہ کے لیے، عمل اللہ کے لیے، قانون اللہ کا، حکومت اللہ کے نظام پر، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آج ہم صرف جزوی اسلام پر زندہ ہیں، اور جزوی دین اللہ کو قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دے۔ آج یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہماری دعویٰ، ہمارا اخلاق، ہمارا کیریکٹر ہی دین پھیلا سکتا ہے، جس طرح عرب تاجروں نے انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام پھیلایا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا حق یہ ہے کہ زندگی اللہ کے نام ہو، نظام اللہ کا ہو، فیصلے اللہ کے قانون سے ہوں، سنت زندگی کا راستہ ہو، امت ایک جماعت کی شکل میں دین کا نظام قیام کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد۔ اللہ ہم سب کو اس راستے کا مسافر بنائے، آمین۔